زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. لائق سب احترام محترم مشائخ و علماء کرام، اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات کانفرنس میں حاضری کے شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور مہریہ نعت کونسل کے جمرہ کانپوران وابستگان، سرپرستان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اچھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نقیب شہیر برادر عزیز محترم افتخار احمد رضوی صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں، جنہوں نے مجھے بہت سی دعاؤں سے نوازا۔ اللہ رب العزت ان بھائیوں کو قدم قدم پہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، کہ جو ہر سٹیج پہ اہل سنت کے مسلمات اور معتقدات کو تحفظ دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے، اسلام کے ہر پہلو پہ حملہ ہو رہا ہے۔ ایسے فتنوں کے دور میں اگر کوئی شخص اپنا ایمان بچا لیتا ہے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، میری امت پہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ بندہ صبح مومن ہوگا لیکن شام تک کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اس لیے کہ حضور جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا لوگوں کو اور ہر شے کی فکر ہوگی،
لیکن عقیدے اور ایمان کی فکر نہیں ہوگی. تو چونکہ عقیدے اور ایمان کی فکر نہیں ہوگی، اس لیے وہ عقیدے اور ایمان کو گنوا بیٹھیں گے اور لٹا بیٹھیں گے. تو ہم ایسے ہی فتنوں کے دور میں ہیں. تو ہر وقت اس دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت خاتمہ بالخیر فرمائے. میں اپنے برادر عزیز مخلصی فی اللہ محترم محمد انور سلطان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں. میریا نعت کونسل کے کارکنان نے جس محبت سے نوازا اس پر دعا گو ہوں اللہ رب العزت انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے اس کا تعلق اصلاح احوال کے ساتھ، اور اس وقت اس پہلو پہ گفتگو کی اشد ضرورت تھی. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں گھروں سے اٹھایا اور جنت میں بٹھایا. حدیث رسول کی روشنی میں اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں. یہ جو پروگرام رکھتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں کہ وہ جلسہ رکھ کے ہمیں گھروں سے اٹھاتے ہیں، دکانوں سے اٹھاتے ہیں، اڈوں سے اٹھاتے ہیں اور سیدھا جنت میں بٹھا دیتے ہیں. اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں. حدیث پاک ہے اذا مررتم بریاض الجنت فرتو، میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ پھر اپنی خوراک لے لیا کرو. جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو اپنی خوراک لے لیا کرو. اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں پہ ہیں؟ اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مجالس الذکر، وہ محفلیں جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہی جنت کا باغ ہوتی ہیں. اس حدیث رسول کی روشنی میں اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہے تو یہ باغ مگر دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ اگر دکھا دیا جائے تو جو نہیں آئے پھر وہ بھی بھاگتے آئیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، دکھا سکتا ہوں مگر دکھا کے نہیں منوانا چاہتا. میں ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں. ہم نے اللہ کو دیکھ کے مانا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم کو تھی کیا خبر کہ خدا ہے بھی یا نہیں. اے تاجدار مدینہ ہم کو تھی کیا خبر کہ خدا ہے بھی یا نہیں، ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر. تو جس ہستی کے فرمانے سے بن دیکھا خدا مان لیا، اس کے فرمانے سے بن دیکھی جنت نہیں مانیں گے. اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں. اس وقت ہم کہاں پہ؟ جنت کے باغ میں، جہاں ذکر رسول ہو رہا ہے. تو 15ویں صدی ہے اور فتنوں کا دور ہے. جس مجلس میں ذکر رسول ہو رہا ہے اگر وہ مجلس جنت کا باغ ہے تو حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی، حضرت طلحہ، حضرت بلال، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو موسیٰ عشری، حضرت مغیرہ بن شعبہ، اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا کہ جہاں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا خود رسول بھی ہوتے تھے. سلامت رہے آپ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مذہب حق اہل سنت و جماعت. اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں خود رسول بھی ہوتے تھے.
تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر وقت تھوڑا زیادہ گزرے تو پھر نیند سی آنے لگتی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت گانے بازوں کی محفل میں کسی کو نیند نہیں آتی، جہاں ناچنے والیاں ہوں، جہاں گانے والیاں ہوں، وہاں بھی دیکھا ہے کسی کو سوئے ہوئے؟ وہاں ہر شخص پہلی صف سے آخر تک جاگ رہا ہوتا ہے. جہاں گانے ہوں، ڈھول دھمکے ہوں، رانگ باجے ہوں، میوزک اور موسیقی ہو، وہاں بھی کوئی سوتا. لیکن ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مجلسوں میں نیند کیوں آنے لگتی ہے؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز نے بڑی پتے کی بات کی. آپ نے فرمایا سیدھی سی بات ہے، نیند پھولوں پہ آتی ہے، کانٹوں پہ نہیں آتی ہے. بہت اچھے، اللہ اکبر. فرمایا نیند پھولوں پہ آتی ہے، کانٹوں پہ نہیں آتی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، جو گانے کی مجلس میں، جو ڈھول ڈھمکوں کی محفل میں، جو ناچ کی مجلس میں ہیں، وہ کانٹوں پہ ہیں. جو ذکر نبی کی مجلس میں ہیں وہ پھولوں پہ ہیں. اور نیند کانٹوں پہ نہیں، نیند پھولوں پہ آتی ہے. لیکن یہ کانٹے اور پھول اس دن نظر آئیں گے کہ جس دن یہ آنکھ بند ہوگی اور یہ کھل جائے گی. اس دن معلوم ہوگا کانٹوں پہ بیٹھے رہے یا پھولوں پہ بیٹھے رہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان محفلوں کی حاضری کو چھوٹی حاضری نہ سمجھا کریں. یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بہت سے لوگ ہیں گھروں سے نکلتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں، یہاں بیٹھ جاتے ہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھنے سے پہلے خوش بخت ہو جاتے ہیں. گھروں سے آتے ہیں شقی ہوتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں اٹھنے سے پہلے شہید بن جاتے ہیں. گھروں سے نکلتے ہیں بہت سے لوگ جہنمی ہوتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں اٹھنے سے پہلے جنتی ہو جاتے ہیں. بخشش میں دیر نہیں لگتی ہے، بخشش میں دیر نہیں لگتی، یہ ذہن میں رکھیں، بخشش ہو جاتی ہے. لیکن اصل کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے. اصل کام ہے نا، وہ یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی منصب کا پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا پھر جتنا اسے بچانا مشکل ہوتا ہے، جتنا پھر اسے نبھانا مشکل ہوتا ہے، جتنا برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے. منصب مل جاتا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے. دیکھیں نا، کورونا سے پہلے ہر سال 40، 45، 50 لاکھ بندے حاجی بنتے تھے. کتنے بنتے تھے؟ 50 لاکھ بندے ہر سال حاجی بنتے تھے. لیکن یہ نہیں دیکھنا تھا حاجی بنے کتنے ہیں، دیکھنا یہ ہے حج کرنے کے بعد آ کر پھر حج بچا کے کتنے رکھتے ہیں. نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا بچانا مشکل ہے. ایک آیت ہے، بلکہ اس کا حصہ ہے کچھ، کہ جس کو ہم پڑھ کے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن اولیاء کرام اس کو پڑھ کے رونے لگ جاتے تھے، تڑپنے لگ جاتے تھے خوف سے. کیا اللہ رب العزت نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ اجر امثالها. عوام میں بھی یہ مشہور ہے کہ اللہ رب العزت ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا دیتا ہے. ایک کے بدلے میں کتنا دیتا ہے؟ 10 گنا دیتا ہے. جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک کرو گے تو میں 10 گنا دوں. تو ہم تو اس پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اولیاء اسی آیت کے حصے کو پڑھ کے روتے ہیں. کیونکہ اللہ نے یہاں شرط رکھ دی ہے. کیا؟ من جاء بالحسنہ، فرمایا قیامت کو ایک کے بدلے میں 10 اسے دوں گا جو قیامت کو نیکی ساتھ لائے گا. جو لائے گا ساتھ،
من جاء بالحسنہ. تو اولیاء اس لیے روتے تھے خوف الہی سے کہ نیکی کر تو لیتے ہیں لیکن قیامت تک بچا کے رکھتا کون ہے؟ یہ نقطہ آج سمجھ کے جائیے حضور کے غلام کہ محفلیں ہو رہی ہیں، ہم آتے ہیں، بخشش ہو جاتی ہے اس لیے کہ حضور کے لیے آئے، اللہ کے حبیب کے لیے آئے. اور ارباب بصیرت کا یہ کہنا، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. بخشش ہو جاتی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے اٹھ کے جانے کے بعد کتنے ہیں جو بخشش بچا کے رکھتے ہیں. دیکھیں نا، اب آئے بخشش ہو گئی لیکن گھر گئے اور یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد فجر چھوڑ دی، فجر کی نماز چھوڑ دی، پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھی. گھر جا کے پھر نیٹ پہ بیٹھ گئے، پھر ٹچ موبائل میں آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہو گئے، پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھی. صبح دکان کھولی، پھر ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی ماری، پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھی. صبح اٹھے دودھ میں پانی ملا کے بیچا، پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھی. ملاوٹ والا مال بیچا، پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھی. کل پھر کسی پر غلط نظر ڈال دی، پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھی. کار میں بیٹھے، سزوکی میں بیٹھے، رکشہ چلایا، ٹرک چلایا، بس چلائی، پھر انڈیا کی فلمیں لگا دی اور گانے لگا دیے، پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھی. اس لیے آنکھیں کھولو، صرف اسی پر نہ ریجتے رہو کہ یہاں آ کے بخشش ہو جاتی ہے. دیکھنا یہ ہے پلٹ کے جانے کے بعد کتنے ہیں جو بخشش بچا کے رکھتے ہیں. یہ غفلت کی پٹی اتارو اس سے. ہم غلط سمجھ رہے ہیں حضور کے دین کو، یہ ذہن میں رکھیے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. امام الانبیاء نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، حضور کا ارشاد سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ. حضور نے فرمایا یہ جو کلمہ ہے نا، یہ جنت کی چابی ہے. کلمہ کیا ہے؟ جنت کی چابی ہے. تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، صحابہ کرام جو بیٹھے تھے نئے نئے مسلمان ہوئے، وہ خوشی سے بغلے بجانے لگ گئے. کہنے لگے اب حضور نے فرما دیا کلمہ جنت کی چابی ہے، تو ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، تو اب نہ نماز کی ضرورت، نہ زکات کی ضرورت، نہ حج کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت. تو چابی تو ہے ہمارے پاس، بس قیامت آنے کی دیر ہے، تالے کھولنے گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کلمہ جنت کی چابی ہے اور چابی تو ہے ہمارے پاس. سننا میرے نبی نے کیا فرمایا. امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابیوں مجھے بتاؤ، الیس للمفتاح اسنان، فرمایا کیا چابی کے دانت نہیں ہوتے ہیں؟ چابی کے آگے دندانے نہیں ہوتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہوتے ہیں. فرمایا اگر کوئی دانت ٹیڑھا ہو جائے تالا کھلتا ہے؟ عرض کی اللہ کے حبیب نہیں کھلتا. امام الانبیاء نے فرمایا پھر سنو میرے صحابیوں، اللہ کی عزت کی قسم، کلمہ جنت کی چابی ہے، مگر نماز، روزہ، حج اور زکات اس چابی کے دندانے ہیں. جس کے دندانے ٹھیک ہوں گے تالا اسی پہ کھلے گا. تو بتاؤ کرکٹ میچ کے لیے جمعے چھوڑنے والے جوانوں، تمہاری چابی کے دندانے ٹھیک ہیں؟ بتاؤ گھر میں ٹی وی پر بیٹھ کر ڈراموں کے لیے عشاء کی نماز چھوڑنے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں، تمہاری چابی کے دندانے ٹھیک ہیں؟ بتاؤ بددیانت تاجروں، کیا تمہاری چابی کے دندانے ٹھیک ہیں؟ بتاؤ حرام خور افسروں، کیا تمہاری چابی کے دندانے ٹھیک ہیں؟ بتاؤ رب رسول کے باغی حکمرانوں، کیا تمہاری چابیوں کے دندانے ٹھیک ہیں؟ بتاؤ ٹچ موبائلوں میں انڈیا کی فلموں کے گندے منظر دیکھنے والوں، تمہارے کلمے کی چابی کے دندانے ٹھیک ہیں؟ بتاؤ میک اپ کر کے
بے پردہ بازاروں میں پھرنے والی عورتوں، کیا تمہاری چابیوں کے دندانے ٹھیک ہیں؟ بتاؤ غریب اور کمزور بھائیوں کی زمینیں دبانے والے ظالموں، کلمہ تو بڑا ہے، کیا چابی کے دندانے ٹھیک ہیں؟ اس لیے مغالطے میں نہ رہنا، ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ جو یہاں آتے ہیں نا، آتے ہیں، اکثر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مجمع کا ذوق کیا ہے، کس بات پہ مجمع اٹھ کے جھومتا ہے، دانت بھی دیتا اور امداد بھی دیتا ہے۔ آنے والے مجمع کا ذوق دیکھتے ہیں اور زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ اسی لیے محفلوں کی کمی نہیں، مگر نمازیوں کی کمی ہے، محمد عربی کے سچے غلاموں کی کمی ہے، تلاوت کرنے والوں کی کمی ہے، اسلامی لباس پہننے والی بچیوں کی کمی ہے۔ جلسے ہو رہے ہیں، زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے ہمارے مقررین اور واعظوں نے، مگر حال کیا ہوا کہ سرے منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، صرف تقریر کرتے ہیں۔ آقا کی امت لٹتی رہی، ہم کانوں کے چسکے میں مبتلا رہے۔ تاجدار کائنات کی امت قرآن و حدیث سے دور ہوتی رہی، ہم کانوں کے عیاش بنتے رہے۔ اس لیے محمد عربی کے غلاموں، اگر تاجدار کائنات کو راضی کرنا چاہتے ہو تو منہ کرو تاجدار کائنات کے مدینے کی طرف اور تن سے من تک شریعت کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ پہلے چابی کے دندانے ٹھیک کرو، پھر تالے کھلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ہماری نظر آپ کے ذوق پہ نہیں، آپ کی ضرورت پہ، آپ کی ضرورت پہ نظر۔ میں اس لیے امام الانبیاء کے غلام ہوں، یہ چیزیں بیان کرتا ہوں۔ کبھی آہ لب سے نکل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے۔ آقا کے ذکر کی مجلس میں آئے ہو، سنو امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جس فتنوں کے دور میں آج ہم ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا ستکون فتن، میری امت میں اتنے فتنے آ جائیں گے۔ سننا غور سے، امام الانبیاء نے فرمایا القائد فیہا خیر من القائم، ان فتنوں کے دور میں، بے حیائی کے دور میں، جو کہیں چھپ کے بیٹھا ہوگا نا وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، جو بیٹھ جائے گا وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا ان فتنوں، بے حیائی اور بے حسی کے دور میں۔ اور والقائم فیہا خیر من الماشی، اور جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ اب دیکھیں سٹیپ بیان کر رہے ہیں حضور صاحب، یعنی جو جتنا دور رہے گا نا بے حیائی کے ماحول سے، بے حسی کے ماحول سے، بے غیرتی کے ماحول سے، وہ اتنا اچھا ہوگا۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو کھڑا ہوگا وہ